بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو ایسے ہی خوش رکھے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ یہ اس ویڈیو کی کہانی کا دوسرا پارٹ ہے۔ اگر آپ نے اس کا پہلا پارٹ نہیں دیکھا ہے تو آپ پہلے اس کا پہلا پارٹ دیکھیے تاکہ پوری کہانی آپ کو سمجھ میں آ سکے۔ لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ اب مجھے حضرت صاحب سے ملنے کی بے چینی ہوئی۔ روز بروز بے چینی بڑھتی رہی۔ کئی مہینے کے بعد ماسٹر عبدالعزیز نے اور ہم نے فون ملایا تو فون مل گیا اور حضرت سے بات ہو گئی۔ مولانا صاحب نے مجھ سے ملاقات کا شوق ظاہر کیا اور دھرانی نہ پہنچنے کی معذرت بھی کی اور تکلیف کا اظہار کیا اور بتایا کہ اس سال دھرانی ضرور آؤں گا۔ حضرت صاحب نے مجھ سے معلوم کیا کہ آپ کی امانت آپ نے پڑھی کہ نہیں۔ میں نے کہا 10 بار پڑھی ہے۔ حضرت صاحب نے معلوم کیا اس میں کوئی بات غلط ہو تو ٹھیک کر دیجئے۔ میں نے کہا اس میں ساری غلطیوں کو ٹھیک کیا گیا ہے۔ حضرت صاحب نے کہا تو پھر آپ نے بھی وہ غلطی ٹھیک کر لی کہ نہیں؟ میں نے کہا کہ وہ غلطی تو آپ کے شرن میں آ کر ہی صحیح ہوگی۔ حضرت نے کہا کہ آپ نے کلمہ پڑھ لیا کہ نہیں؟ میں نے کہا کہ وہ میں نے یاد بھی کر لیا ہے۔ میں نے فون پر حضرت صاحب کو کلمہ سنایا۔ حضرت صاحب نے کہا آپ نے اسے اسلام قبول کرنے کی نیت سے اسے پڑھ لیا کہ نہیں؟ میں نے کہا اتیاچار اور ظلم کی نحوست میرا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ حضرت نے کہا اس کا علاج بھی یہی ہے کہ آپ سچے دل سے کلمہ پڑھ لیجئے۔ میں نے کہا کہ حضرت صاحب آپ ہی پڑھا دیجئے، شاید میری آتما کو کچھ شانتی مل جائے۔ مولانا نے فون پر مجھے کلمہ پڑھایا اور ہندی میں ذرا تفصیل سے کہلوایا، توبہ کروائی اور میرا نام عبداللہ ٹھاکرے رکھ دیا اور مجھے مرنے کے بعد کیا ہوگا، اسلام ایک پریچے، اسلام کیا ہے، ہندی میں انگریزی میں پڑھنے کا مشورہ دیا اور موقع لگا کر کسی پڑھی لکھی جماعت کے ساتھ وقت لگانے کا مشورہ دیا اور یہ بھی تاکید کی کہ جماعت میں جا کر آپ یہ نہ بتائیں کہ میں نے اسلام قبول کیا ہے اور یہ کہ شیو سینا کا میں ایکٹیو ممبر رہا ہوں۔ بہرحال میں نے پونا سے اعظم کیمپس کی ایک جماعت کے ساتھ وقت لگایا۔ میرا وقت بنگلور میں لگا۔ اللہ کا شکر ہے جماعت کے لوگ بہت اچھے تھے، پر میں نے جماعت کے لوگوں کو بالکل بھی نہیں بتایا کہ میں نے اسلام کو قبول کیا ہے۔ وہ لوگ مجھ سے معلوم بھی کرتے کہ آپ اتنے بڑے ہو گئے، آپ کو نماز بھی یاد نہیں۔ میں کہتا کہ اصل میں میرا ماحول بہت خراب ہے، اپنے علاقے میں بس میں اکیلا ہی مسلمان ہوں، ساتھ ہی مجھ پر ترس بھی کھاتے۔ میں نے یہ بھی نہیں بتایا کہ میں فزکس کا لیکچرار ہوں، بلکہ کہا کہ ایک اسکول میں پڑھاتا ہوں۔ بس بہرحال وقت بہت اچھا لگا۔ پونا میں میری حضرت صاحب کے کچھ مریدوں اور 9 مسلم مریدوں سے ملاقات ہوئی، جن سے مل کر مجھے اور بھی حضرت سے ملنے کا شوق بڑھ گیا۔ اللہ کا شکر ہے یہ مراد بھی کل پوری ہو گئی۔ میں نے ورکشاپ والے سفر میں اپنے بچوں اور گھر والوں کو اپنے ساتھ رکھا اور دھرانے کے سفر کی کارگزاری مسلسل فون پر سناتا رہا، تو میرے اسلام کے پورے سفر میں میری اہلیہ اور میرے بچے دل و دماغ سے میرے ساتھ رہے۔ اس کی وجہ سے میرے کلمہ پڑھنے کے دوسرے روز میری بیوی اور بیٹیوں اور بیٹوں کو ماسٹر عبدالعزیز نے کلمہ پڑھا دیا۔ میری اہلیہ کا نام آمۃ اللہ اور میری بیٹی کا نام آمۃ العزیز، چھوٹی بیٹی کا نام آمۃ الرحمن اور بیٹے کا نام عبد الرحمن ہے۔ ہم لوگوں نے حضرت سے مل کر ایک پورا خاکہ بنایا اسلام پڑھنے اور خاندان والوں میں کام کرنے کا۔ پہلے مرحلے میں خاکہ بنایا ہے حج کا، فارم بھی میں نے بھر لیا ہے۔ اسی سال پوری فیملی کے ساتھ حج کو جانا ہے۔ اگر حج کمیٹی کے ساتھ نہ بھی ہوا تو انشاءاللہ ٹور سے حج کو جانا ہے۔ اس کے بعد مراٹھوں میں کام کرنا ہے اور شیو سینا کے ساتھیوں تک ان کا حق پہنچانا ہے۔ الحمدللہ میرے 40 گاؤں اور ناسک کے 10-12 ساتھیوں کے دل و دماغ سے تعصب کی عینک ٹوٹ گئی ہے۔ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ضرور کچھ کام لیں گے۔ اب میرا امت مسلمہ کے لیے ایک پیغام ہے کہ انسانیت کی خیر خواہی کے لیے امت مسلمہ کو اللہ نے برپا کیا ہے۔ اس خیر خواہی کے لیے جینا مسلمانوں کے سارے مسائل کا حل ہے، بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ مسلمان انفعال اور ری ایکشن کا راستہ چھوڑ کر دنیا کی سازشوں، مکر فریب، تعصب اور ظلم و زیادتی سے بے پرواہ ہو کر اگر صرف اپنے طرز زندگی کی سوئی انسانیت کی خیر خواہی یعنی دائیانہ طرز زندگی کی طرف آ جائیں تو پھر یہ پوری دنیا کے تمام مسائل حل کر سکتے ہیں۔ تو دوستو یہ وہ شخص تھے جنہوں نے یہ طے کیا ہوا تھا کہ میں مسلمانوں کو برباد کر کے ہی رہوں گا، لیکن اللہ نے کیا فیصلہ کیا کہ اسے ہی ہدایت سے نواز دیا۔ اب وہی شخص مسلمانوں کی خیر خواہی میں لگا ہوا ہے، لوگوں کو اسلام پر لا رہا ہے۔ جو پہلے مسلمانوں کا سخت دشمن ہوا کرتا تھا، مسلمانوں سے نفرت کرنے والا تھا، لیکن اللہ نے اس کی کایا ہی پلٹ دی۔ سبحان اللہ۔
दोस्तों अब आप अब्दुल्ला ठाकरे उर्फ ठाकरे सिंह के बारे में क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब मिलते हैं आपसे एक और नौ मुस्लिम की स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।